بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین اور مومنات کو عید زہرہ کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے اور دنیا اور آخرت کی برکت اور رحمت عطا فرمائے، آمین۔ برادرم قائد ملت مولانا کلب جواز صاحب قبلہ کو بھی عید زہرہ کی بہت بہت مبارکباد۔ پروردگار عالم ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے تاکہ وہ ہمیشہ قوم کی قیادت اور رہنمائی کرتے رہیں اور ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، آمین۔ 7 ربیع الاول کی مجلس میں دیانت دولہ کی کربلا میں قائد ملت نے کچھ چیزیں عرض کی تھی۔ آج 9 ربیع الاول کو میں اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن پوری خوش اسلوبی کے ساتھ، پورے پازیٹیو اپروچ کے ساتھ، سکاراتمک درشٹی کے ساتھ۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس سے تلخ کلامی ہو۔ وہ میرے بزرگ ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کی عزت مجھ پر فرض ہے، میں نے ہمیشہ ان کی عزت کی ہے۔ تو خیر انہوں نے کچھ پوائنٹس اٹھائے تھے جو میں نے لکھ لی ہیں تاکہ ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہ ہو۔ پہلی بات انہوں نے فرمائی کہ نئے لوگ آئیں میدان میں، اچھی بات ہے، لیکن وہ مشورہ لیتے رہیں بڑوں سے، رائے و مشورہ لیتے رہیں بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے۔ تو ان کی بات سے میں بالکل متفق ہوں۔ جو بھی چھوٹے ہیں، عمر میں کم ہے، تجربے میں کم ہے، ایکسپیرینس میں کم ہیں، ان کو چاہیے کہ جب کسی فیلڈ میں جائیں، کوئی تحریک یا کوئی اسٹیپ اٹھائیں تو بڑوں سے مشورہ لے لیا کریں۔ بڑوں سے مشورہ لینا جو ہے وہ ان کے تجربے کی روشنی میں بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ خود میری گزارش تو اب نہیں کہیں گے کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اگر قائد ملت بھی اپنے چچا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے کچھ مشوروں پر عمل کرتے تو وہ آج ان مشکلات کا شکار نہ ہوتے کہ جن بہت سے مشکلات کا شکار وہ ہیں۔ لیکن خیر اب وہ بات بہت دیر ہو گئی ہے، اس بات میں کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے چچا کے مشوروں پہ چلیں، تو ان کو ان سے دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ سب جانتے ہیں، لکھنؤ والے جانتے ہیں۔ تو اگر وہ بھی مشورہ لے لیتے تو ان کے مفید مشوروں سے وہ فیضیاب ہوتے، اور بہت سی ایسی مشکلات ہیں کہ جس میں آج وہ گرفتار ہیں وہ نہ ہوتے۔ خیر اب وہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ بالکل صحیح آپ نے فرمایا، اب انشاءاللہ آگے آپ سے مشورہ لیا جائے گا، کوئی بھی اگر نیا قدم اٹھایا جائے گا۔ دوسری بات قائد ملت نے فرمائی دریا والی مسجد کے سلسلے میں کہ اس کا ایل ڈی اے دعوے دار ہے اور نگر نگم دعوے دار ہیں اور شاید آر ٹی آئی انہوں نے داخل کی ہے۔ تو میں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ برادر محترم کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے کاغذات ہم سب نے دیکھے ہیں۔ اس کے کاغذات ڈی ایم لکھنؤ کو پیش کیے گئے تھے۔ ان سے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں اور بھی مولانا تھے اور وکیل بھی ہمارے تھے، محمد حیدر صاحب۔ تو پورے کاغذات ہیں، زمین جو ہے وہ مسجد کی ہے اور ڈی ایم کو پیش کر دیے گئے تھے، لیکن ڈی ایم کا ٹرانسفر ہو گیا۔ اس ڈی ایم صاحب نے بہت اچھا رسپانس دیا تھا، لیکن اب وہ اتفاق سے ان کا ٹرانسفر ہو گیا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آر ٹی آئی سے کچھ ہوگا نہیں۔ آر ٹی آئی سے خالی دیر ہوتی ہے، تاخیر ہوتی ہے، اور یہاں کا جو نظام ہے، یہاں کا جو سسٹم ہے وہ آپ جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ ایک تو جواب دیا نہیں جاتا، بہت دیر سے جواب دیا جاتا ہے اور باتوں کو الجھا دیا جاتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جب دریا والی مسجد میں بلڈوزر چلا تھا تو آپ نے فرمایا تھا ویڈیو بیان جاری کر کے کہ چاہے مجھے جیل ہو جائے لیکن میں گیٹ بھی بنواؤں گا اور 3 دکانیں بھی بنواؤں گا۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو جیل ہو، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کا اثر بہت ہے، اس حکومت میں آپ کا بہت اثر ہے، اس حکومت میں آپ کے بہت روابط ہیں، اس حکومت میں آپ کے بہت تعلقات ہیں۔ اگر آپ نماز جمعہ کے بعد صرف وہاں پہ جمع ہو جائیں لوگوں کو لے کر تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ دکانیں بن جائیں گی، نہ کوئی جیل جائے گا اور نہ
किसी को कुछ होगा। आपका असर बहुत है, आज भी आपका असर है, लेकिन अब आपको निकलना पड़ेगा। जैसे पहले निकला करते थे 5-6 साल पहले, वैसे अगर आप एक बार फिर निकलें और दरिया वाली मस्जिद में सिर्फ खड़े हो जाएं नमाज जुमा के बाद, जैसे आप पहले एहतजाज करते थे 5 साल पहले अखिलेश सरकार में या उससे पहले की सरकारों में, तो सिर्फ आप निकल जाएं इंशाल्लाह, तो मुझे यकीन कामिल है कि आपका इतना असर है, आपके इतने ताल्लुकात हैं इस हुकूमत में, इस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इंशाल्लाह दुकानें बन जाएंगी और मस्जिद का गेट भी तामीर हो जाएगा। तो मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, मेरा तो ना कोई असर है ना कोई मेरी फॉलोइंग है, लेकिन आपके तो असर हैं, आपकी तो फॉलोइंग है, आपके पीछे तो हज़ारों लोग चलते हैं। तो अगर आप निकल जाएं, लेकिन शर्त है कि निकलना। लेकिन अफसोस है कि आप इतने दिन हो गए लेकिन एक सेकंड के लिए भी दरिया वाली मस्जिद तशरीफ़ नहीं ले गए। कोई आपकी मजबूरी हो रही होगी या कोई आपकी मसलहत होगी, मैं उस पर उंगली नहीं उठाना चाहता। तो अगर आप वहाँ पे अभी ना, बाबरी मस्जिद के फैसले आने के बाद जब हालात नॉर्मल हो जाएं तो सिर्फ खड़े हो जाएं तो इंशाल्लाह दुकानें बन जाएंगी। सिर्फ आरटीआई दाखिल करने से कुछ नहीं होगा। आप जानते हैं कि लेट लतीफ़ी होगी, ताख़ीर होगी, और इस ज़मीन पर एडमिनिस्ट्रेशन की नज़रें हैं। उस दिन मजलिस हमने की थी दरिया वाली मस्जिद पर, तो मेरे ख़िलाफ़ नोटिस आ गया, पुलिस को भेज दिया गया। अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन की नज़रें हैं। आप आगे बढ़ें, हम सब आपके साथ हैं, और आप खड़े हो जाएंगे, हज़ारों लोगों को लेके एहतजाज करेंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ का गेट भी बन जाएगा, दुकानें भी बन जाएंगी। लेकिन शर्त ये कि अब आपको पहले की तरह जैसे अखिलेश सरकार में आप निकलते थे वैसे निकलना पड़ेगा। दूसरी बात आपने फरमाई, सब मैंने नोट कर लिया है, कि जब कदम आगे बढ़ जाएं तो कदम पीछे ना हटें, कदम उठ जाएं तो पीछे ना हटें। यानी कदम आगे बढ़ जाएं किसी मैदान में तो पीछे ना हटें। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, जब कदम आगे बढ़ जाएं तो कदम पीछे ना हटें। लेकिन यहाँ पे मैं हाथ जोड़ कर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपने फरमाया है, लेकिन कहीं कहीं पर आपकी उठाई गई तहरीकों में भी ये फीलिंग हो रही है कि कदम पीछे हट रहे हैं। आपके जो आंदोलन थे, आपके जो एजिटेशन थे, उनमें भी आवाम को ये फीलिंग हो रही है कि कितनी मजबूरियों की वजह से कदम पीछे हटे हैं। मिसाल के तौर पर बड़े इमामबाड़े में आपने तहरीक चलाई थी अखिलेश यादव की सरकार में, वो बहुत अच्छी तहरीक थी वो, कि वो एक टूरिस्ट स्पॉट बनता जा रहा है और वहाँ पे बेपर्दगी हो रही है, बेहयाई हो रही है। लेकिन मैं कहना नहीं चाहूँगा कि अब वो इशू जो है बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया है। अब भी वहाँ उसी तरीके से अय्याशियाँ हो रही हैं, अब भी उसी तरीके से बेपर्दगी हो रही है, अब भी उसी तरीके से टूरिस्ट स्पॉट उसको बनाया गया है। लेकिन अब ना कोई तालाबंदी हो रही है, ना अब 2 महीने के लिए वहाँ की गेट को लॉक किया गया है, ना कोई एहतजाज हो रहा है। तो ये कदम आगे बढ़ना हुए या कदम पीछे हटना हो, यकीनन आपकी मजबूरी होगी कुछ, यकीनन आपकी कोई मसलहत होगी, लेकिन आवाम को तो ये लग रहा है कि कदम पीछे हटे। सिर्फ 2 मिसालें मैं दे रहा हूँ, और बहुत सी मिसालें हैं। कंचन मार्केट जो नींबू बार के सामने है, वहाँ पे दुकानें बनने का प्रपोज़ल था, आपने ऐलान किया था कि यहाँ पे शिया मोमिनीन को दुकानें दी जाएंगी, तकरीबन 15 साल पहले, और उसके बाद कुछ पैसों का भी हेर फेर हुआ था। वहाँ दुकानें लेने के नाम पर कुछ लोगों ने पैसे लिए थे और उससे बात ख़राब हुई थी। लेकिन आज 15-20 साल गुजर गए तकरीबन, ये दुकान भी वहाँ नहीं बनी, बल्कि वो नगर निगम या एलडीए के कब्ज़े में है। तो जो ऐलान किया गया था वहाँ दुकानें बनने का, वो दुकानें क्यों नहीं बनी, उसके बाद उस इशू को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया, ये भी कदम पीछे हटने की बात है। इसमें भी आपकी कोई ज़रूरत मसलहत होगी, खामोशी की, या कोई मजबूरी होगी। मैं हरगिज़ कोई इल्ज़ाम तयाशी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन बात जो आपने फरमाई थी बिल्कुल सही है, कदम पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इसी तरीके से और भी बहुत सी जगह पर है कि जहाँ महसूस हो रहा है कि कदम पीछे हट रहे हैं। पिछली सरकारों में जो कदम आगे बढ़े थे वो इस सरकार में पीछे हट रहे हैं। एक और चीज़ आपने फरमाई
کہ نہ حکومت کی خوشامد میں کام ہو، نہ حکومت سے ڈر کر کام ہو، جو بھی کام ہو محمد و آل محمد کے لیے کام ہو، قوم کی وفاداری ہو۔ یہ بھی بات بالکل آپ کی صحیح ہے، 100% صحیح ہے کہ کسی کی خوشامد میں کام نہ ہو۔ اور میرے تو خون میں آپ کا خون شامل ہے، میرے جسم میں آپ کے والد کا خون شامل ہے، آپ کے چچا کا خون شامل ہے، اور کوئی سوال ہی نہیں کبھی کسی کی خوشامد کرنے کا، مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ میں دور رہا ہوں قومیات سے اور ہر چیز سے، لیکن اب آگے بڑھا ہوں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی نہ خوشامد کا کوئی سوال ہے، نہ ڈر کا کوئی سوال ہے، بلکہ قوم کے مفادات اور قوم کے انٹرسٹ وہ میرے سامنے ہیں۔ اسی لیے جن انسپیکٹر صاحب نے مجھے تھوڑی تلخ کلامی کی تھی ان کو میں نے ڈانٹ کر فون رکھا تھا کہ آپ چاہیے تو مجھے گرفتار کر لیجیے، جیل بھیج دیجیے، لیکن یہ مسجد کی زمین ہے۔ ایک بات بس میں آخر میں عرض کروں گا کہ آپ نے آن ریکارڈ یہ فرمایا تھا بڑے امام باڑے میں ایک شخص کے بارے میں کہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے یہ، دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے یہ، اور اس کو صرف اللہ کی عدالت سزا دے سکتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اب کیا مجبوریاں ہیں کہ آپ نے جس کو سب سے زیادہ ظالم کہا تھا آج اسی سو کال ظالم کی پارٹی کے آپ کو اتنا قریب کر دیا گیا ہے۔ میں کھل کے اب بات نہیں کر سکتا، لیکن اشاروں و کنایوں میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کا ایک مقام ہے، آپ کی ایک عظمت ہے، آپ امام جمعہ ہیں، آپ نماز پڑھاتے ہیں، جب بھی آپ خطبہ دیا کریں تو پہلے بات کی تحقیق کر لیا کریں۔ میرے والد بھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بات سنو تو ہمیشہ مارجن رکھو، اس کی تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بات جو ہے وہ غلط ثابت ہوتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوئی خطبہ دیں، خطبہ بہت اہم چیز ہے اور نماز کا جز ہے خطبہ، اور وہ سب ٹیپ ہوتا ہے، آن ریکارڈ وہ جاتا ہے، لیکن کئی موقعوں پر خطبے میں کہی گئی باتیں بعد میں غلط ثابت ہوئیں، جس سے جو ہے وہ خطبے کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کو کوئی کہے، خاص طور سے آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کریے، انکوائری کر لیا کریے، اس کے بعد آپ پوری تحقیق کے بعد بات کرا کریں، تاکہ کوئی بات جو ہے وہ ہلکی ثابت نہ ہو، بے وزن ثابت نہ ہو۔ اور بس آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ امام جمعہ ہیں، ہاتھ جوڑ کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے منتریوں کے گھروں پر لے جایا جا رہا ہے، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ لوگ اپنے مفادات کے لیے آپ کو، اپنے انٹرسٹ کے لیے آپ کو منتریوں کے گھروں پر لے جا رہے ہیں۔ ابھی ربیع الاول میں ایک صاحب کے گھر پر آپ گئے جو پارٹی کے ادھیکش بنائے گئے ہیں، یہ آپ کو زیبا نہیں دیتا تھا کہ آپ ان کے گھر پہ جائیں، ہاں وہ آپ کے گھر پہ آتے، ان کو آپ کے گھر پہ آنا چاہیے تھا۔ یا اسی طریقے سے ایک منتری جی، ان کی ماں کا دیہانت ہو گیا تھا تو آپ کو 13ویں میں ان کی لے جایا گیا تھا۔ بالکل آپ جاتے، تعزیت ادا کرنا اسلام کا ایک حکم ہے، لیکن جس طریقے سے آپ کو لے جایا گیا تھا 13ویں میں، اس سے قوم کے مومنین اور قوم کے افراد ان میں غلط میسج گیا تھا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی عظمت کو سمجھیں، اور آپ کو جو لے جایا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے منتریوں کے گھروں پر اور چھوٹے چھوٹے افسروں کے گھروں پر، اس سے جو ہے وہ آپ کی عظمت میں فرق آ رہا ہے۔ جس کو ملنا ہو آپ کے گھر پر آئے، اگر کوئی مہمان آئے کسی بھی پارٹی کا ہو تو اس کی عزت کرنا اور مہمان نوازی کرنا، یہ جو ہے ہمارا فریضہ ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنی عزت اور اپنے وقار کا خیال رکھیں۔